بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مشاہدین اکرام، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 11ویں تراویح یعنی 13ویں پارے کے نصف سے 14ویں پارے کے 3/4 تک کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ آغاز میں بتایا گیا کہ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں۔ نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ رب کی خوشنودی کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور خفیہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغات جو ان کی ابدی قیام گاہیں ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آبا و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کے اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ فرشتے ہر طرف سے ان کے استقبال کو آئیں گے اور ان پر سلامتی بھیجیں گے۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان روابط کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں۔ آخرت میں ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ آگے بتایا کہ رزق کی کمی و بیشی اللہ کے ہاں انسان کے مبغوض اور محبوب ہونے کا معیار نہیں ہے، جیسا کہ جاہل لوگ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس کا معیار تو فکر و عمل کا صحیح اور غلط ہونا ہے۔ لوگوں کے دلوں کو سکون اور اطمینان ایمان اور یاد الہی کی بدولت ملتا ہے۔ سورہ ابراہیم مکی صورت ہے۔ اس میں قریش کو واضح کر دیا گیا کہ آج مکے کی سرزمین میں حق و باطل کی جو کشمکش برپا ہے، اس میں تم جس کلمہ باطل کے علم بردار ہو، اس کی کوئی بنیاد نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں۔ اس کی مثال گھورے پر اگے ہوئے ایک شجر خبیثہ کی ہے جو بیک جنبش اکھاڑ پھینکا جا سکتا ہے۔ اگر یہ اب تک برقرار رہا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ کوئی مضبوط جڑ رکھتا تھا، لیکن اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس کو اکھاڑنے والے ہاتھ موجود نہ تھے۔ اب اللہ نے وہ ہاتھ نمودار کر دیے ہیں، تو تم دیکھو گے کہ کتنی جلدی اس کا قصہ تمام ہوا جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل کلمہ طیبہ اور اسلام کی دعوت کی تمثیل اس سدا بہار شجر طیبہ سے دی گئی ہے جس کی جڑیں زمین کی پاتال میں اتری ہوئی ہیں اور جس کی شاخیں آسمان کی فضا میں پھیلی ہوئی ہیں، جو ہر آن اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا میں بھی مضبوط و مستحکم کرے گا اور آخرت میں بھی ان کو سرخ روئی بخشے گا، بشرط یہ کہ وہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنی دعوت حق پر جمے رہے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس راہ میں پیش آنے والی آزمائشوں کا مقابلہ کریں۔ اس حقیقت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو تاریخی شہادت کے طور پر پیش کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی دی گئی۔ کفار و قریش کا آخرت میں جو حشر ہے اسے بیان کیا گیا کہ ان کا سارا کیا کرا خاک اور راکھ ہو کر اڑ جائے گا۔ لیڈرز اور ان کے پیروں ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، یہاں تک کہ شیطان بھی اپنی پیروی کرنے والوں سے برات کا اعلان کر دے گا۔ اس کے مقابل میں اہل ایمان کا حال آخرت میں یہ ہوگا کہ آپس میں وہ سلام و تحیہ اور مبارک سلامتی کے تبادلے کر رہے ہوں گے۔ اللہ نے اپنے قول ثابت کی بدولت جس طرح دنیا میں ان کو سرفرازی بخشی، اسی طرح آخرت میں بھی ان کو سرفرازی بخشے گا۔ آخر میں کفار و قریش کو انذار و تنبیہ اور مسلمانوں کو نصیحت کہ وہ نماز کا اہتمام کریں۔
اور اپنے مال راہ خدا میں کھلے اور چھپے خرچ کرے، یہی چیز ان کو سربلند کرنے والی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مقصد کو پورا کرنے والی ہوگی جس کے لیے انہوں نے اس وادی غیر ذی زرع میں اپنی ذریت کو بسایا تھا۔ سورہ ہجر مکی صورت ہے۔ اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین اور تسلی دی گئی کہ یہ قرآن بجائے خود ایک واضح حجت ہے، یہ کسی خارجی نشانی یا کسی معجزے کا محتاج نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو آج جھٹلا رہے ہیں، وقت آئے گا جب وہ اپنی بدبختی پر ماتم کریں گے۔ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ چند دن اپنی خود فراموشیوں میں مگن رہ لیں۔ اس قوم کی ہلاکت کے لیے خدا کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے۔ یہ فرشتوں کے ظہور کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو ان سے کہہ دو کہ فرشتے جب آتے ہیں تو خدا کا فیصلہ لے کر ہی آتے ہیں، اس کے بعد کسی قوم کو مہلت نہیں ملا کرتی۔ اگر یہ لوگ قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں تو اس کی پرواہ نہ کرو، خدا خود اس کی حفاظت کا سامان کرے گا۔ یہی روش پچھلی قوموں نے اختیار کی تو وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچی۔ وہی حشر ان کا بھی ہونا ہے، کوئی بڑے سے بڑا معجزہ بھی ان کو قائل کرنے والا نہیں بن سکتا۔ قرآن کی دعوت کی صداقت کی جو نشانیاں آفاق میں ہیں، ان کی یاد دہانی کراتے ہوئے سوال کیا گیا کہ آسمان اور اس کے چمکتے ہوئے تارے، زمین اور اس کی مختلف پیداواریں، ہوائیں اور ان کی ابرخیزیاں، ان عجائب قدرت سے وہ سبق کیوں نہیں حاصل کرتے؟ ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے کسی معجزے کے ظاہر ہونے کی کیا ضرورت باقی رہی؟ آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کے حوالے سے کفار کی اصل گمراہی کا اصل مصدر کیا ہے، اور ابلیس کی ذریات نے ان کو جس ضلالت میں پھنسایا ہے، بالآخر اس کا انجام کیا ہونا ہے واضح کیا گیا۔ نیز شیطان کے فتنوں سے محفوظ رہنے والے متقین کی فوز و فلاح کی طرف ایک اجمالی اشارہ کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انذار و تبشیر لے کر آنے والے فرشتوں کے واقعے کی یاد دہانی کرائی گئی۔ قوم شعیب اور قوم سمود کے انجام کی طرف اجمالی اشارہ کہ اگر دیدہ بھی نہ ہو تو قدم قدم پر مفسدین کے انجام کے آثار موجود ہیں۔ اخیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسکین و تسلی کہ ان لوگوں سے درگزر کرو، قرآن کی جو عظیم دولت اللہ نے تمہیں بخشی ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے، ان کے طعنوں کی پرواہ نہ کرو، خدا کی تسبیح اور نماز میں مشغول رہو اور اس گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ یہی چیز تمہیں تسلی بھی دے گی، تم میں صبر بھی پیدا کرے گی، تمہارا حوصلہ بھی بڑھائے گی، اور تم کو اس قابل بھی بنا دے گی کہ تم دنیا بھر کی اذیتوں، مذمتوں اور مزاحمتوں کے مقابلے میں اس خدمت پر ڈٹے رہو جس کی انجام دہی میں تمہارے رب کی رضا ہے۔ سورہ نحل مکی صورت ہے۔ اس کا مرکزی مضمون شرک کا ابطال، توحید کا اثبات، دعوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کے برے نتائج پر تنبیہ اور فہمائش ہے، اور حق کی مخالفت اور مزاحمت پر زجر و توبیخ ہے۔ آغاز میں کفار قریش کو تنبیہ کی گئی کہ عذاب الہی کو آیا ہی سمجھو، اس کو مذاق سمجھ کر اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، اس گھمنڈ میں نہ رہو کہ جن کو تم نے خدا کا شریک بنا رکھا ہے وہ تم کو اس سے بچا لیں گے۔ خدا کا کوئی شریک نہیں، یہ دنیا بچوں کا کھلونا نہیں ہے کہ لوگ اس میں دھاندلیاں مچاتے پھریں اور ان کا خالق ان سے باس پرس نہ کرے۔ پانی کے ایک بوند سے پیدا ہوئے انسان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ خدا سے جھگڑا کرے کہ مرنے کے بعد اس کو کون دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس دنیا میں خدا کی ربوبیت کی نشانیاں ہر قدم پر موجود ہیں، جو اس بات پر شاہد ہیں کہ اس کا خالق مہربان و رحیم تمام معاملات کا فیصلہ کرے گا اور نیکوں اور بدوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے گا۔ لوگوں کے لیے صحیح رویہ یہی ہے کہ اپنے خالق کی مانیں اور سیدھی راہ اختیار کرے۔ اس صورت میں دل لگتے دلائل
آفاق و انفس کے آثار کی کھلی کھلی شہادتوں سے سمجھایا گیا کہ شرک باطل ہے اور توحید ہی حق ہے۔ منکرین کے اعتراضات، شکوک، حجتوں اور حیلوں کا ایک ایک کر کے جواب دیا گیا۔ باطل پر اصرار اور حق کے مقابلے میں استکبار کے برے نتائج سے ڈرایا گیا۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے انسان کے لیے لیل و نہار، شمس و قمر اور سب تاروں کو مسخر کیا، زمین میں رنگ برنگ کی چیزیں پیدا کی، انسان کی خوراک اور طرح طرح کی بے شمار فائدوں کے لیے جانور پیدا کیے، سمندر کو مسخر کر کے اس سے تازہ گوشت اور زیب و زینت کی بے شمار چیزیں مہیا فرمائیں۔ پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کا سینہ چیر کر انسانوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں۔ جس خالق نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا، وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں پر غور نہیں کرتے کہ ہر چیز کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے؟ آسمان و زمین میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں، سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں۔ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے۔ ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم خالص دودھ تمہیں پلاتے ہیں۔ اسی طرح کھجور کے درخت اور انگور کی بیلیں ہیں کہ اس میں بھی تمہارے لیے بہترین مشروب اور روزی فراہم ہوتی ہے۔ اسی طرح شہد کی مکھی کی نقل و حرکت، پہاڑوں، درختوں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں چھتیں بنانا اور اس کے پیٹ سے رنگ برنگ کے عمدہ شہد کا نکلنا جس میں تمہارے لیے شفا ہے، یہ سب اس کی عجائب قدرت ہیں۔ اور انہی نشانیوں میں سے اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہم جس بیویاں بنائیں، اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی۔ اسی نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، سوچنے سمجھنے والے دل دیے تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ اسی نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے جائے سکون بنایا، جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ ان کے اون و صوف سے اپنے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں بناتے اور فائدہ اٹھاتے ہو۔ یہ سب اس لیے تاکہ تم اسی کے فرما بردار اور شکر گزار بندے بنو۔ ہم نے یہ کتاب یعنی قرآن مجید تم پر نازل کر دی ہے جو ہر ایسی چیز کی صاف صاف وضاحت کرتی ہے جس پر ہدایت اور ضلالت، فلاح اور خسران کا مدار ہے، اور وہ ہدایت، رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔